جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر پختہ یقین ہے کہ وہ یوم عرفہ کے دن کے روزے کے بدلے، یعنی 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ کے دن کے روزے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی گزشتہ سال کے گناہ اور آئندہ سال کہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 749۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ کتنی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے اور کتنی ہمارے لیے آسانی ہے کہ ایک دن کے روزے کے بدلے ہمیں اتنے بڑے نقصان کی تلافی کرنے کا سبب مل رہا ہے کہ ہم جو ہے اگر ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو گزشتہ سال کے گناہ اور آئندہ سال کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس بات کی اہمیت کا اندازہ اسی کو ہوگا کہ جو گناہ کو گناہ سمجھے، جو گناہ کو رسوائی کا سبب سمجھے، جو گناہ کو اپنے لیے آخرت کا خسارہ اور نقصان سمجھے گا، وہی اسی کی نظر میں اس چیز کی اہمیت ہوگی، روزے کی اہمیت ہوگی اور ان اعمال کی اہمیت ہوگی جو اس کے گناہوں کی تلافی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے ایک دوست سے بہت زیادہ قرضے لیے ہوئے ہیں کہ وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے دوست نے اس کو ایک ہی آفر بھی دے دی کہ بھائی تم ایک کام کرو، تم فلانا میرا کوئی کام کر دو، ٹھیک ہے، تو میرے جتنے بھی مطلب قرضے ہیں تمہارے اوپر وہ میں سب معاف کر دوں گا۔ تو وہ آدمی جس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو وہ بخوشی ہنستے کھیلتے وہ کام انجام دے گا کہ اس کی وجہ سے، اس کام کے سبب میرے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں جو میرے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے وہ کام انتہائی درجے میں آسان اور سہل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذلت اور خسارے کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ذلت اور خسارہ ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھیں گے، ہم اس گناہ کو اپنے لیے نقصان اور خسارے کا سبب سمجھیں گے، تو ہماری نظر میں پھر ان اعمال کی جو گناہوں کی تلافی کا سبب بن سکتے ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہوں گے۔ وگرنہ اگر ہم گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھیں اور نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھیں گے تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہماری زندگی جس طرح چل رہی ہے وہ چلتی چلی جائے گی اور ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ہم وہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب